بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان رحیم۔ حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا ہمارے سردار اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل کرے اور بہت بہت سلام بھیجے۔ اے معبود، حمد ہے تیرے لیے کہ تیری قضاء و قدر تیرے اولیاء کے بارے میں جن کو تو نے اپنے لیے خاص کیا جاری ہوگی، جب کہ تو نے انہیں اپنے ہاں سے وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، ایسے نعمتیں جو نہ ختم ہوتی ہیں نہ کمزور پڑتی ہیں۔ اس کے بعد کہ تو نے ان پر اس دنیا کے بے حقیقت مناصب، جھوٹی شان و شوکت اور زینت سے دور رہنا لازم کیا، پس انہوں نے یہ شرط پوری کی اور ان کی وفا کو تو جانتا ہے۔ تو نے انہیں قبول کیا، مقرب بنایا، ان کے ذکر کو بلند فرمایا اور ان کی تعریفیں ظاہر کیں۔ تو نے ان کی طرف اپنے فرشتے بھیجے، ان کو وحی سے مشرف کیا، ان کو اپنے علوم سے نوازا اور ان کو وہ ذریعہ قرار دیا جو تجھ تک پہنچائے، اور وہ وسیلہ جو تیری خوشنودی تک لے جائے۔ پس ان میں سے کسی کو جنت میں رکھا یہاں تک کہ اس سے باہر بھیجا، کسی کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بچا لیا، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں موت سے بچایا۔ انبیاء میں سے ایک ایک کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر عموماً قرآن میں موجود ہے۔ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ اور کسی کو تو اپنا خلیل بنایا، پھر دوسرے سچی زبان والوں نے تجھ سے سوال کیا جسے تو نے پورا فرمایا، اسے بلند و بالا قرار دیا۔ کسی کے ساتھ تو نے درخت کے ذریعے کلام کیا اور ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنایا۔ کسی کو تو نے بن باپ کے پیدا فرمایا، انہیں بہت سے معجزات دیے اور روح القدس کے ذریعے انہیں قوت دی۔ تو نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کیا، ان کے لیے نائبین چنے کہ تیرے دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا نگہبان آیا جو تیرے بندوں پر حجت قرار پایا، تاکہ حق اپنے مقام سے نہ ہٹے اور باطل کے حامی اہل حق پر غلبہ نہ پائیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ کاش تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول بھیجا ہوتا اور ہمارے لیے ہدایت کا جھنڈا بلند کیا ہوتا کہ تیری آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ذلیل و رسوا ہوں، یہاں تک کہ تو نے امر ہدایت اپنے حبیب اور پاکیزہ اصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا۔ پس وہ ایسے سردار ہوئے جن کو تو نے مخلوق میں سے پسند کیا، برگزیدوں میں سے برگزیدہ بنایا، جن کو چنا ان میں سے افضل بنایا، اپنے خواص میں سے بزرگ قرار دیا، انہیں نبیوں کا پیشوا بنایا اور ان کو اپنے بندوں میں سے جن و انس کی طرف بھیجا۔ ان کے لیے سارے مشرقوں مغربوں کو زیر کر دیا، براق کو ان کا مطیع بنایا اور ان کو جسم و جان کے ساتھ آسمان پر بلایا، اور تو نے انہیں سابقہ و آئندہ باتوں کا علم دیا، یہاں تک کہ تیری مخلوق ختم ہو جائے۔ پھر ان کو دبدبہ عطا کیا اور ان کے گرد جبرائیل و میکائیل اور نشان زدہ فرشتوں کو جمع فرمایا، ان سے وعدہ کیا کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا، اگرچہ مشرکین دل تنگ ہوں۔ اور یہ اس وقت ہوا جب ہجرت کے بعد تو نے ان کے خاندان کو سچائی کے مقام پر جگہ دی اور ان کے ساتھیوں کے لیے قبلہ بنایا، پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا، جو جہانوں کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز ہے۔ اگر توجہ کی جائے اس کے پہلے بھی اور انشاءاللہ بعد کے بھی معصومین سے جو دعائیں نقل ہیں، ان میں قرآن کی آیات کا استعمال بہت بہترین ہے، بہترین انداز میں ہے اور بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھی جو باتیں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہ آیات قرآن ہیں۔ قبلہ بنایا، پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا جو جہانوں کے لیے برکت و ہدایت کا مرکز ہے، اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے
جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امان مل گئی۔ نیز تو نے فرمایا ضرور خدا نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے برائی کو دور کر دے، جیسے کہ آپ کو پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر تیری رحمتیں ہوں۔ تو نے اہل بیت کی محبت کو ان کا اجر رسالت قرار دیا۔ قرآن میں پس تو نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کہہ دیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور تو نے کہا جو اجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے فائدے میں ہے۔ نیز پروردگارا آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن میں اپنے نبی کی طرف سے فرمایا کہ میں نے تم سے اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے کہ یہ راہ اس کے لیے ہے جو خدا تک پہنچنا چاہے۔ پس اہل بیت تیرا مقرر کردہ راستہ اور تیری خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا تو ان کی جگہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لے لی۔ ان دونوں پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں۔ علی رہبر ہیں جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے رہبر ہیں۔ پس فرمایا آپ نے صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہو کر کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں بس علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اے معبود، محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے، دشمنی کر اس سے جو علی سے دشمنی کرے، اس کی مدد فرما جو ان کی مدد کرے، اس کو خار کر اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ نیز فرمایا کہ جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امیر و حاکم ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور دوسرے لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور علی کو اپنا جانشین بنایا جیسے ہارون موسیٰ کے جانشین ہوئے۔ پس اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، تم میری نسبت وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ کی نسبت تھا، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے علی کا نکاح اپنی بیٹی سردار زنان عالم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے کیا۔ مسجد میں ان کے لیے وہ امر حلال رکھا جو آپ کے لیے حلال تھا، اور مسجد کی طرف سے سبھی دروازے بند کرائے سوائے علی کے دروازے کے۔ پھر اپنا علم و حکمت ان کے سپرد کیا تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، لہٰذا جو علم و حکمت کا طالب ہے وہ اس در علم پر آئے۔ نیز یہ کہا کہ اے علی، تم میرے بھائی، جانشین اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہاری صلح میری صلح، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہاری رگوں میں شامل ہے جیسے وہ میرے رگوں میں شامل ہے۔ قیامت میں تم حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہوگے، تم ہی میرے قرضے چکاؤ گے اور میرے وعدے نبھاؤ گے۔ تمہارے شیعہ جنت میں چمکتے چہروں کے ساتھ نورانی تختوں پر میرے آس پاس میرے قریب ہوں گے۔ اور اے علی، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہو پاتی۔ چنانچہ وہ آپ کے بعد گمراہی سے ہدایت میں لانے والے، تاریکی سے روشنی میں لانے والے، خدا کا مضبوط سلسلہ اور اس کا سیدھا راستہ ہیں۔ نہ قرابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ان سے بڑا ہوا تھا، نہ دین میں کوئی ان سے آگے تھا۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اوصاف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانند نہ تھا۔ علی و نبی اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو۔ علی نے تعویل قرآن پر جنگ کی اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ عرب سرداروں کو ہلاک کیا، ان کے بہادروں کو قتل کیا اور ان کے پہلوانوں کو پچھاڑا۔ پس عربوں کے دل میں کینہ بھر گیا کہ بدر، خیبر و حنین وغیرہ میں ان کے لوگ قتل ہو گئے۔ پس وہ علی علیہ السلام کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے اور ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ چنانچہ آپ نے بیعت توڑنے والوں، تفرقہ ڈالنے والوں اور ہٹ درمی کرنے والوں کو قتل کیا۔ جب آپ کا وقت پورا ہوا تو بعد والوں میں سے بدبخت ترین نے آپ کو شہید کیا۔ اس نے پہلے والے شقی ترین کی پیروی کی۔ رسول اللہ کا فرمان پورا ہوا، رسول اللہ کا فرمان پورا نہ ہوا جبکہ ایک رہبر کے بعد دوسرا رہبر آتا رہا،
اور امت اس کی دشمنی پر شدت سے کمر بستہ ہو کر اس پر ظلم ڈھاتی رہی اور ان کی اولاد کو پریشان کرتی رہی، مگر تھوڑے سے لوگ وفادار تھے اور ان کا حق پہچانتے تھے، بس ان میں سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید میں ڈالے گئے اور کچھ بے وطن ہوئے۔ ان پر قضا وارد ہوئی جس پر وہ بہترین اجر کے امیدوار ہوئے، کیونکہ زمین خدا کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پاک ہے وہ ہمارا رب، پاک ہے ہمارا رب کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ہاں، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کہ دونوں پر خدا کی رحمت ہو، ان کے خاندان پر رونے والوں کو رونا چاہیے، پس ان پر اور ان جیسوں پر دھاڑے مار کر رونا چاہیے، پس ان کے لیے آنسو بہائے جائیں۔ رونے والے چیخ چیخ کر روئیں، نالہ و فریاد بلند کریں اور اونچی آوازوں میں رو کر یہ صدا لگائیں، پکاریں کہ کہاں ہے حسن علیہ السلام، کہاں ہے حسین علیہ السلام، کہاں ہیں فرزندان حسین؟ ایک نیک کردار کے بعد دوسرا نیک کردار، ایک سچے کے بعد دوسرا سچا، کہاں گئے جو ایک کے بعد ایک راہ حق کے رہبر تھے؟ کہاں گئے جو اپنے وقت میں خدا کے برگزیدہ تھے؟ کدھر گئے وہ چمکتے سورج؟ کیا ہوئے وہ دمکتے چاند؟ کہاں گئے وہ جلملاتے ستارے؟ کدھر گئے وہ دین کے نشان اور علم کے ستون؟ کہاں ہے خدا کا آخری نمائندہ جو رہبروں کے اس خاندان سے باہر نہیں؟ کہاں ہے جو ظالموں کی جڑ کاٹنے کے لیے آمادہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو انتظار میں ہے کہ کجی کو سیدھا اور نادرست کو درست کرے؟ کہاں ہے وہ امیدگاہ جو ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو فرائض اور سنن کو زندہ کرنے والا امام؟ کہاں ہے وہ جو ملت و شریعت کو راست کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جس کے ذریعے قرآن اور اس کے احکام کے زندہ ہونے کی توقع ہے؟ کہاں ہے وہ جو دین اور اہل دین کے طریقے روشن کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو ظالموں کا زور توڑنے والا؟ کہاں ہے وہ جو شرک و نفاق کی بنیادیں ڈھانے والا؟ کہاں ہے وہ جو بدکاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو گمراہی اور تفرقے کی شاخیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو کج دلی اور نفس پرستی کے داغ مٹانے والا؟ کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور بہتان کی رگیں کاٹنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور مغروروں کو تباہ کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو دشمنوں، گمراہ کرنے والوں اور بے دینوں کی جڑیں اکھاڑنے والا ہے؟ وہ جو دوستوں کو باعزت اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو سب کو تقوی پر جمع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو خدا کا دروازہ جس سے وارد ہوں؟ کہاں ہے وہ جو مظہر خدا جس کی طرف حبدار متوجہ ہوں؟ کہاں ہے وہ جو زمین و آسمان کے پیوست رہنے کا وسیلہ ہے؟ کہاں ہے وہ جو یوم فتح کا حکمران ہے اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نیکی و خوشنودی کا لباس پہننے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نبیوں کے خون اور نبیوں کے اولاد کے خون کا دعوے دار ہے؟ کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتول حسین علیہ السلام کے خون کا مدعی ہے؟ کہاں ہے وہ جو اس پر غالب ہے جس نے زیادتی کی اور جھوٹ باندھا؟ وہ پریشان کہ جب دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ جو مخلوق کا حاکم جو نیک و پرہیزگار ہے؟ کہاں ہے وہ جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے، علی مرتضیٰ کا فرزند، خدیجہ کبریٰ کا فرزند اور فاطمہ زہرا کا فرزند؟ اے مہدی، قربان آپ پر میرے ماں باپ اور میری جان آپ کے لیے فدا ہے۔ اے خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے پاک نسل بزرگواروں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہبروں کے فرزند، اے برگزیدہ اور خوش اتوار بزرگوں کے فرزند، اے پاک نہاد سرداروں کے فرزند، اے پاک بازوں، پاک شدگان کے فرزند،
اے پاک نژاد و سادات کے فرزند، اے وسیع القلب عزت داروں کے فرزند، اے روشن چاندوں کے فرزند، اے روشن چراغوں کے فرزند، اے روشن سیاروں کے فرزند، اے چمکتے ستاروں کے فرزند، اے روشن راہوں کے فرزند، اے بلند مرتبے والوں کے فرزند، اے حاملین علوم کے فرزند، اے واضح روشوں کے فرزند، اے مذکورہ علامتوں کے فرزند، اے معجزہ نماؤں کے فرزند، اے ظاہر و دلائل کے فرزند، اے سیدھے سیدھے راستے کے فرزند، اے عظیم خبر کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو خدا کے ہاں الکتاب میں علی اور حکیم ہے، اے واضح و روشن آیات کے فرزند، اے ظاہر اور دلائل کے فرزند، اے واضح و روشن تر دلائل کے فرزند، اے کامل حجتوں کے فرزند، اے بہترین نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ اور محکم آیتوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جو نزدیک ہوئے تو اس سے مل گئے، پس کمان کے دونوں سروں جتنے یا اس سے بھی نزدیک ہوئے، علی اعلیٰ کے قریب ہوئے۔ اے کاش میں جانتا کہ اس دوری نے آپ کو کہاں جا ٹھہرایا، یعنی اس عالم غیبت میں، اپنے اس غیبت کبریٰ کے دور میں کاش مجھے معلوم ہوتا میرے مولا، اے میرے امام زمان، اے مہدی آخر الزمان، کاش میں جانتا کہ اس دوری نے آپ کو کہاں جا ٹھہرایا اور کس زمین میں اور کس خاک نے آپ کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ مقام رضوہ میں ہیں یا کسی اور پہاڑ پر ہیں یا وادی طوا میں، یہ مجھ پر گرا ہے میرے مولا کہ مخلوق کو دیکھوں اور آپ کو نہ دیکھ پاؤں، نہ آپ کی آہٹ سنوں اور نہ سرگوشی۔ مجھے رنج ہے کہ آپ تنہا سختی میں پڑے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اور میری آہ زاری آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ میری جان آپ پر قربان کہ آپ غیبت میں ہیں مگر ہم سے دور نہیں، میں آپ پر قربان، آپ وطن سے دور ہیں لیکن ہم سے دور نہیں ہیں، میں آپ پر قربان، آپ ہر محب کی آرزو، ہر مومن و مومنہ کی تمنا جس کے لیے وہ نالہ و فریاد کرتے ہیں اس میں شامل ہیں، میں آپ پر قربان میرے مولا، آپ وہ عزت دار ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، اے مہدی آخر الزمان، آپ وہ بلند مرتبہ ہیں کہ جن کے برابر کوئی نہیں، میں قربان آپ پر، آپ وہ قدیمی نعمت ہیں جس کی کوئی مثل نہیں ہے، میں قربان جاؤں آپ پر، آپ جو شرف رکھتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کب تک ہم آپ کے لیے بے چین رہیں گے اے میرے آقا، اور کب تک اور کس طرح آپ سے خطاب کروں اور سرگوشی کروں، یہ مجھ پر گراں ہے کہ سوائے آپ کے کسی سے جواب پاؤں یا باتیں سنوں، مجھ پر گراں ہے کہ میں آپ کے لیے روؤں اور لوگ آپ کو چھوڑے رہیں، مجھ پر گراں ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ پر گزرے جو گزرے تو کیا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریہ وزاری کروں؟ کیا کوئی بیتاب ہے کہ جب وہ تنہا ہو تو اس کے ہمراہ نالہ کروں؟ آیا کوئی آنکھ ہے جس کے ساتھ مل کر میری آنکھ غم کے آنسو بہائے؟ اے احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند، آپ کے پاس آنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہمارا آج کا دن آپ کے کل سے مل جائے گا کہ ہم خوش ہوں؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے؟ کب ہم آپ کے چشمے شیریں سے اپنی پیاس بجھائیں گے؟ اب تو پیاس طولانی ہو گئی ہے مولا، کب ہماری صبح و شام آپ کے ساتھ گزرے گی کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جب کہ آپ کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوگا، ہم آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے اور آپ سبھی لوگوں کے امام ہوں گے، تب زمین آپ کے ذریعے عدل و انصاف سے پر ہوگی اور آپ اپنے دشمنوں کو سختی و ذلت سے ہمکنار کریں گے، آپ سرکشوں اور حق کے منکروں کو نابود کریں گے، مغروروں کا زور توڑ دیں گے اور ظلم کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے معبود،
اب یہاں سے وہیں دعائیہ انداز پھر خدا کی طرف، اے معبود تو دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، میں تیرے حضور شکایت لایا ہوں کہ تو مداوا کرتا ہے اور تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے، بس میری فریاد سن، اے فریادیوں کے فریاد سننے والے، اپنے اس حقیر اور دکھی بندے کو اس کے آقا کا دیدار کرا دے۔ اے زبردست قوت والے، ان کے واسطے سے ان کے رنج و غم کو دور فرما، ان کی پیاس بجھا دے۔ اے وہ ذات جو عرش پر حاوی ہے، جس کی طرف واپسی اور آخری ٹھکانہ ہے۔ اے معبود، ہم تیرے حقیر بندے ہیں جو تیرے ولی عصر کے مشتاق ہیں، جن کا ذکر تو نے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو نے انہیں ہماری جائے پناہ بنایا، ہمارا سہارا قرار دیا، ان کو ہماری زندگی کا ذریعہ اور پناہ گاہ بنایا، اور ان کو ہم میں سے مومنوں کا امام قرار دیا، بس ان پر ہمارا درود و سلام ہو۔ اور اے پروردگارا، ان کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ فرما، ان کی قرارگاہ کو ہماری قرارگاہ اور ٹھکانہ بنا دے۔ ہم پر ان کی امامت کے ذریعے ہمارے لیے اپنی نعمت پوری فرما، یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں ان شہیدوں کے پاس لے جائیں گے جو مقرب خاص ہیں۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو تیرے رسول اور عظیم سردار ہیں، اور مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے والد پر رحمت کر، جو دوسرے سردار ہیں، چھوٹے سردار ہیں۔ ان کی دادی صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا پر رحمت فرما، اور ان سب پر رحمت فرما جن کو تو نے ان کے نیک بزرگوں میں سے چنا، اور قائم آل محمد پر رحمت فرما، بہترین، کامل، پوری، ہمیشہ ہمیشہ، بہت زیادہ ایسی رحمت نازل فرما جو تو نے اپنے برگزیدوں میں سے کسی پر اور مخلوق میں سے کسی اپنے پسندیدہ پر کی ہو، اور اس سے زیادہ اور اس پر اضافہ فرما، اور ان پر درود بھیج، وہ درود جس کا شمار نہ ہو سکے، جس کی مدت ختم نہ ہو اور جو کبھی منقطع نہ ہو۔ اے معبود، ان کے ذریعے حق کو قائم فرما، ان کے ہاتھوں باطل کو مٹا دے، ان کے وجود سے اپنے دوستوں کو عزت دے، ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ذلت دے۔ اے معبود، ہمیں اور ان کو اکٹھا کر دے، ایسا اکٹھا کر جو ہم کو ان کے پہلے بزرگوں تک پہنچائے، اور ہمیں ان میں قرار دے جنہوں نے ان کا دامن پکڑا ہے۔ ہمیں ان کے زیر سایہ رکھ، ان کے حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، ان کی فرما برداری میں کوشاں بنا دے، ان کی نافرمانی سے بچائے رکھ، ان کی خوشنودی سے ہم پر احسان فرما، اور ہمیں ان کی محبت عطا فرما، ان کی رحمت، ان کی دعا اور ان کی برکت عطا فرما، جس کے ذریعے ہم تیری وسیع رحمت اور تیرے ہاں کامیابی حاصل کریں۔ ان کے ذریعے ہماری نماز قبول فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ان کے واسطے سے ہماری دعا منظور فرما، اور ان کے ذریعے سے ہماری روزیوں میں وسعت عطا فرما، اور ہماری پریشانیاں دور فرما، اور ان کے وسیلے سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اور تو ہماری طرف توجہ فرما اپنی ذات کریم کے واسطے سے، اور پروردگارا ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری ہماری طرف نظر کر، اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری طرف نظر کر، وہ نظر جو مہربانی کی ہے، جس سے تیری بارگاہ میں ہماری عزت بڑھ جائے۔ پھر اپنے کرم کی وجہ سے وہ نظر رحمت ہم سے نہ ہٹا، ہمیں امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نانا کے حوض سے سیراب فرما، ان پر اور ان کی آل پر خدا کی رحمت ہو، ان کے جام سے، ان کے ہاتھ سے سیر و سیراب کر کہ جس میں مزہ ہو،
اور اس میں ایسا لطف ہو اس جام میں کہ اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ دعائے ندبہ ہر روز جمعہ پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کو عید کے دن، یعنی دونوں عیدوں میں، عید الفطر اور عید قربان، دونوں عیدوں کے دن بھی دعائے ندبہ کا پڑھنا فضیلت رکھتا ہے۔ بس دعا کرتے ہیں ان تمام افراد کے لیے جو ہمارے ساتھ دعا کی محفل میں شامل ہیں یا بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ان سب کے لیے بھی کہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا، اور ان سب کے لیے بھی کہ جن کے لیے پروردگار چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں، تکلیفوں کو دور فرمائیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں، گناہوں کی مغفرت فرمائیں۔ ان میں سے جو مریض ہیں خدا ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائیں، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیں، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرمائیں، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائیں، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرمائیں۔ خدا ہم سب پر رحم فرمائیں، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمانان عالم جہاں کہیں باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں، بالخصوص یمن، بحرین، شام و عراق، فلسطین، لبنان، کشمیر، اور جہاں کہیں بھی مسلمان برسر پیکار ہیں کفر و طاغوت کے ساتھ، ان کی مدد و نصرت فرما، ان پر اپنا لطف و کرم فرما، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ماہ مبارک رمضان میں کی گئی ہماری ناقص اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اور پروردگارہ اپنے ہاں سے ہماری مدد و کمک فرما کہ تیرے راستے پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ چل سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔